یہ کہانی ایک پری اور جن کے بارے میں ہے۔ پرستان کے رنگین اور جگمگاتے دیس میں ایک نہایت حسین پری رہتی تھی جس کا نام بیلا تھا۔ بیلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نڈر اور ہنستی مسکراتی رہنے والی پری تھی۔ اسے پرستان کی فضاؤں میں اڑنا، پھولوں سے باتیں کرنا اور دریاؤں کی لہروں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ ایک دن بیلا سیر و تفریح کے لیے اپنے خوبصورت محل سے بہت دور نکل گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان دریا کے کنارے جا پہنچی جہاں ایک تنہا سیب کا درخت کھڑا تھا۔ بیلا درخت کے نیچے بیٹھ گئی، ایک سرخ و شیریں سیب توڑا اور مزے سے کھانے لگی۔ اچانک بادل گرجتے ہیں، ہوا کا رخ بدلتا ہے اور سامنے ایک بھیانک جن نمودار ہوتا ہے۔ وہ بیلا کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ بیلا ڈر جاتی ہے مگر ہمت کر کے بولتی ہے کہ او انسان، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں دامورا ہوں اور ایک جن ہوں، اب تم میری قید میں ہو۔ تو جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ جب تک کوئی پری تمہیں آزاد کرانے آئے گی تو میں اسے بھی قید کر لوں گا اور پورے پرستان پہ حکومت کروں گا۔ تو بیلا نے نرمی سے کہا، جن دامورا، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ قید و بند سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جن غصے سے گرجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے انتقام لینا ہے۔ ایک بار میں آسمان پہ اڑ رہا تھا، وہاں ایک حسین باغ دیکھا جہاں پریاں کھیل رہی تھیں۔ میں محل میں داخل ہونا چاہتا تھا مگر پرستان کے پہرے داروں نے مجھ پر جدوئی کوڑے برسائے اور بجلی کی تلواروں سے حملہ کیا۔ میں زخموں کے ساتھ زندہ پہاڑوں میں واپس آ گیا اور تب سے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ بیلا نے کہا، میں پرستان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو پرستان والے تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جن نے مکاری سے کہا کہ اگر تم مجھے طلسمی خزانہ اور حکومت دے دو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو جن نے بیلا کو ایک سنسان غار میں قید کر دیا۔ وہ ایک جدوئی پنجرا تھا جس کی چابی جن نے سیب کے درخت پہ لٹکا دی۔ غار میں ایک جدوئی چراغ بھی تھا جن سے جن اپنا سارا جادو کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد جن کھانے کی تلاش میں غار سے نکل جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک طوطا وہاں آ نکلتا ہے۔ اس نے بیلا کو پنجرے میں قید دیکھا تو پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ تو بیلا نے سب کچھ طوطے کو بتا دیا۔ طوطے نے درخت پر لٹکی چابی دیکھی تو اسے لا کر بیلا کو دے دی۔ بیلا نے پنجرا کھولا، باہر نکلی، جدوئی چراغ بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اتنے میں جن واپس آ جاتا ہے۔ بیلا کو آزاد دیکھا تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ بیلا نے بھرتی سے چراغ دریا میں پھینک دیا۔ جن نے فوراً چراغ تلاش کرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہاں مگر مچھوں کا بسیرا تھا۔ ایک مگر مچھ نے آتے ہی جن کی ٹانگ پکڑ لی۔ جن چیختا چلاتا دریا سے باہر نکلتا ہے مگر چراغ کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ وہ پھر رات کے وقت دریا میں گیا، شاید مگر مچھ سو چکے ہوں، مگر بدقسمتی سے ایک جاگ رہا تھا۔ اس نے جن کو دوسری ٹانگ بھی کاٹ لی۔ جن درد سے کرہتا ہوا واپس اپنی غار میں جا چھپتا ہے۔ ادھر بیلا اور طوطا خوشی خوشی اڑتے ہوئے وہاں پر پرستان پہنچتے ہیں۔ جب بیلا اپنے محل میں پہنچتی ہے تو پورا پرستان خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے۔ پرستان نے جشن منایا، پریوں نے جشن منایا، گیت گائے، بیلا کی بہادری کی تعریف کی۔ اور یوں بیلا نے اپنی عقل، ہمت اور دوستی کے ذریعے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ پرستان کو بھی ایک ظالم جن کے قبضے سے محفوظ رکھا۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو ضرور مجھے فالو کریے گا، مجھے سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔